Like, subscribe and press the bell icon for new updates. ماہ محرم کے حوالے سے بہت ساری منکرات رسومات رائج ہو جاتی ہیں۔ یوم عاشوراء کے حوالے سے جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ عاشوراء کا روزہ 10ویں محرم کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزوں میں سے ہے، تو 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا انسان کو روزہ رکھنا چاہیے، نہ کہ روزہ دار انسان کو سبیلے لگانے پر کھانا کھلانے پر مجبور کیا جائے۔ ہاں، جس نے روزہ نہیں رکھا تو وہ اپنے طور پر اپنے گھر کے اندر جو چیز بنائے گا اس کو کھا لے۔ بعض قسم کی جو سبیلیں لگی ہیں اس میں چونکہ نہیں پتہ وہ نظر و نیاز کی نیت تو نہیں ہے، اگر نظر و نیاز ہے تو حرام ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو بدعات کی وجہ سے تب بھی وہ مکروہ تحریمی کے زمرے میں آئیں گی۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، حدیث بنا کر پیش کر دی جاتی ہیں، حالانکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا 2-3 روایتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن لوگوں میں رائج کر دی گئی، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں چل جاتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جو روزے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کو سرما لگائے گا نا جی، تو ساری زندگی اس کی آنکھ نہیں دکھے گی۔ اب اس کی نسبت حدیث کی جانب کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک نسبت ہے، آج مجھ سے پوچھا گیا بھئی خواتین کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ کسی عورت نے آ کر بتلایا بھئی جو 10 محرم کو، بلکہ بیان ہوا کہیں پر، تو وہ کسی صاحب علم خاتون تھی، حالانکہ وہ کہنے لگے جو 10 محرم کو غسل کرے گا تو اس کو تمام بدن کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں 10 محرم کے ساتھ۔ اسی طرح ایک روایت اور بھی ہے کہ جو 10 محرم کے دن کسی مریض کی عیادت کرتا ہے گویا کہ اس نے پوری دنیا کے تمام اولاد آدم کی عیادت کی ہے۔ تینوں موضوع روایات ہیں، ان کا حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ 10 محرم کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن ان کو حدیث کہہ کر سنت کہہ کر پیش کرنا، اس کا ثبوت شریعت کے اندر کہیں پر نہیں ہے، تو اس کو حدیث کہہ دینا، یہ ایسی باتیں اور بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ تو میں نے 1-2-3 مثالیں دی ہیں، آپ کہیں بھی اگر ایسی کوئی بات سنیں جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو، جس کا کوئی باسند حوالہ موجود نہ ہو، تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ بھائی اس کی یا تو ثبوت پیش کیجئے یا وگرنہ بلا کسی حوالے کے اس کو آگے پھیلانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں دین مستقیم کی سمجھ عطا فرمائے۔